ناظرین، خیبر اسلام سے پہلے یہودیوں کا مسکن تھا اور اس میں موجود کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کا مرکز تھے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال کی جانب 175 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وقت یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ پہلا نطاط، جس میں 3 قلعے تھے، دوسرا قتیبہ، اس میں بھی 3 قلعے تھے، اور تیسرا شک، اس میں 2 قلعے تھے۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے قلعے یہودی طاقت کا مرکز تھے۔ یہ قلعے ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہودیوں نے قبیلہ بنو نذیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ یہودیوں کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کی اور انہیں سخت مشکل سے دوچار کیا۔ اس کے علاوہ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں اور نجد کے قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کر لیے تھے۔ محرم 7 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی فوج میں 1600 صحابہ اکرام شامل تھے، جن میں 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے۔ آپ نے بنو غطفان اور خیبر کے درمیان وادی رجی میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ آ سکے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے تمام قلعوں میں سے قلعہ کموس سب سے زیادہ محفوظ تھا اور یہی مقام یہود کی قوت کا مرکز بھی تھا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ پر بنایا گیا تھا، اسی لیے اس کا دفاع کافی مضبوط تھا۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، جو عرب میں اپنی طاقت اور بہادری کے لیے مشہور تھا اور اسے 100 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہودیوں نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں رکھا اور کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ساز و سامان دوسرے قلعے میں رکھ دیا، اور پھر ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعے میں داخل ہونے والوں پر تیروں کی بارش کر دیتے۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، لیکن قلعہ آخرکار فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس کو فتح کرنے میں کافی مشکلات درپیش تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فوج کو یہ قلعہ فتح کرنے بھیجا، مگر کامیابی نہ ملی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جھنڈا میں اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر تمام اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب فرمایا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد پوری زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو پہلے مرہب کا بھائی مقابلہ کے لیے آیا اور قتل ہو گیا۔ اس کے بعد مرہب اشعار پڑھتا ہوا میدان میں آیا۔ دونوں جانب سے زبردست لڑائی ہوئی۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرہب کے سر پر ایسا وار کیا کہ اس کی خود اور سر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مرہب کی ہلاکت سے خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں چھپ گئے۔ حضرت علی نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی مل کر کھولتے تھے اکیلے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے کھودی گئی خندق پر رکھ دیا تاکہ فوج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکے۔ یوں بالآخر یہ قلعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔
اس جنگ میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدن کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ کے بعد جہاں مسلمانوں کو یہودیوں کی سازشوں سے نجات ملی، وہاں انہیں کافی معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار بھی ملے، جس سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر محسوس ہونے پر اسے تھوک دیا، مگر آپ کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اس عورت سے اپنا بدلہ تو نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلے اس عورت کو قتل کر دیا۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔